ناظرین، یہ بات ہے دنیا میں موجود ایسے حیران کن علاقوں کی جہاں سے ایروپلینز کا گزرنا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل منع ہے۔ کئی علاقوں میں تو ایسی پراسرار طاقتیں پائی جاتی ہیں کہ وہاں پر جہاز پہنچتے ہی ڈگمگانے لگتا ہے اور اس کے کریش ہونے کے چانسز کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے علاقوں پر سے جہاز گزرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے۔ ناظرین، آخر یہ کون سے علاقے ہیں اور ان پابندیوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آپ نے سن ہی رکھا ہوگا کہ مکہ شہر میں کوئی بھی جہاز داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مکہ میں کوئی بھی ایئرپورٹ موجود نہیں۔ ایئرپورٹ بنانے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس کے قریبی شہر جدہ میں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ موجود ہے۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ مکہ میں حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں آج تک کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں بنایا گیا۔ کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی مقدس مقام ہے، اسی لیے سعودی گورنمنٹ نے اس علاقے میں ایئرپورٹ بنانے کی منظوری نہ دی تاکہ کوئی بھی جہاز ان مقدس مقامات کے اوپر سے پرواز نہ کر سکے، تاکہ کہیں غلطی سے بھی ان کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ ویسے بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز پرواز نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہاں پر موجود اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے۔ میگنیٹک فیلڈ بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اس علاقے کے نزدیک آنے والے جہازوں کے کمپس بہت تیزی کے ساتھ ہلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈائریکشن کا تعین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جہاز ڈگمگانے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے علاقوں کی جانب اڑان بھرنے والے جہاز بھی اس علاقے کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے پرندے بھی خانہ کعبہ کے اوپر سے گزر نہیں پاتے، اور وہ خانہ کعبہ کے ارد گرد تو حرکت کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ہرگز نہیں۔ جارج واشنگٹن ہاؤس، یہ دوسرا ایسا مقام ہے جہاں سے ہوائی جہاز کے گزرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ورجینیا میں US کے پہلے پریزیڈنٹ کا گھر ابھی بھی موجود ہے، جو اب تک کافی توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ یہ آج سے ہزاروں سال پہلے 17ویں صدی کے آخر میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ نیشنل ہسٹورک لینڈ مارک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اس لیے اس گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے US گورنمنٹ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، یہاں تک کہ ایئر وائبریشن سے ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کی خاطر اس علاقے کو نو فلائی زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے کسی بھی جہاز کا گزرنا قانونی خلاف ورزی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ٹبیٹ کا علاقہ بھی فلائٹ کے لیے ان سیف قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمالیہ کی اونچی پہاڑیاں موجود ہیں، جن کی وجہ سے یہ علاقہ روف آف دا ورلڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عام طور پر اگر فلائٹ کے دوران ڈی پریشرائزیشن کا سامنا کرنا پڑے تو جہاز کی بلندی تقریباً 1000 فٹ تک کم کر دی جاتی ہے، لیکن اس بلند پہاڑی علاقہ میں ایسا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر جہاز کی بلندی کم کی جائے تو یقیناً وہ کسی بڑے پہاڑ یا چٹان سے ٹکرا جائے گا۔ دوسری بڑی وجہ ان پہاڑی علاقوں میں چلنے والی تیز رفتار ہوا ہے، جو جہاز کے توازن میں بگاڑ پیدا کرتی ہے اور اس کا منزل پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر جہاز کو کسی ہنگامی صورتحال میں لینڈ کروانا پڑے تو اس علاقہ میں کوئی بھی رن وے موجود نہیں۔ اس علاقے سے جہاز گزرنے پر واضح طور پر تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن یہ علاقہ ریڈ زون میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ اس علاقہ کو فلائٹ کے لیے کم سے کم استعمال کیا جائے اور حادثات سے بچا جا سکے۔ کیمپ ڈیوڈ، جو پہلے نیول سپورٹ فیسلٹی تھرمٹ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، یہ بھی نو فلائی زون میں شامل ہے۔ یہ US کے پریزیڈنٹ کے لیے خفیہ علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، جہاں پر بہت سے اہم لوگ بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں اور دنیا کے اہم ترین ایگریمنٹس یہاں پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ تھرمٹ میری لینڈ میں موجود یہ عمارت پریزیڈنٹ فرینکلن نے ضروری میٹنگز کے لیے بنوائی تھی، چونکہ یہاں پر دنیا بھر سے پریزیڈنٹس اور VIPs تشریف لاتے ہیں۔ ان کی سیفٹی کے لیے یہ علاقہ ایروپلین فلائٹس کے لیے بند ہے۔ ناظرین، کینیڈی اسپیس سینٹر بھی اس علاقہ کی فہرست میں شامل ہے، جہاں پر ہوائی جہاز کا داخلہ ممنوع ہے۔
فلوریڈا میرٹ آئی لینڈ میں موجود اسپیس سینٹر، جسے ناسا لانچ آپریشن سینٹر بھی کہا جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ آئے دن یہاں سے کوئی نہ کوئی نیا اسپیس کرافٹ یا اسپیس پروجیکٹ خلا میں لانچ کیا جاتا ہے، جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس علاقے میں عام پلینز کی آمد و رفت جاری رہے تو ہو سکتا ہے یہ اسپیس کی طرف لانچ کیے جانے والے کسی راکٹ سے ٹکرا جائیں۔ یہ بات انسانی سوچ سے بھی باہر ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کس قدر جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ناسا کے اپنے پرائیویٹ پلینز کے علاوہ کسی بھی کمرشل ایئر لائن کا داخلہ یہاں ممنوع ہے۔ پینٹیکس نیوکلیر فیسیلٹی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امریکہ کے تمام نیوکلیر ویپنز بنائے اور جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ فیسیلٹی ٹیکساس ایمیرلو میں موجود ہے اور اس کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر کثیر تعداد میں نیوکلیئر میٹیریل موجود ہے جو ذرا سی غلطی پر ہولناک دھماکے یا تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے کسی بھی حادثے کی زد سے بچاؤ کے لیے پلینز کو اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بھی علاقے موجود ہیں جہاں پر ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایسے علاقے کو بھی نو فلائی زون میں شامل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس میں سب سے اہم فن کی دنیا میں سر فہرست ڈزنی ورلڈ اور تاریخی عمارتوں کی جان انڈیا میں موجود تاج محل ہے، جہاں پر انٹرنیشنل ٹورسٹ اور مقامی افراد ہر وقت جمع رہتے ہیں۔ محض تحفظ کی غرض سے اس علاقہ پر سے فلائٹس روک دی گئی ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو نو فلائی زونز کے پیچھے چھپی وجوہات جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔